بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2165 ہے، اور آج سورۃ الطلاق کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4 اور 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واللائی، اور جو عورتیں یئسنا مایوس ہو گئیں، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک میں پڑو، فعدتہن تو ان کی عدت ہے 3 اشہر 3 مہینے، واللائی اور ان عورتوں کی جنہیں لم یحضن حیض نہیں آیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حاملہ عورتیں ہیں، اجلہن ان کی عدت ہے، ان یضعن کہ جن لیں، حملہن اپنا بچہ، ومن اور جو کوئی یتق اللہ اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل تو وہ بنا دیتا ہے، لہو اس کے لیے، من امرہ اس کے کام میں، یسرا آسانی۔ ذالک یہ امر اللہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ اس نے اس سے نازل کیا ہے، الیکم تمہاری طرف، ومن یتق اللہ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، یکفر تو وہ دور کر دیتا ہے، عنہ اس سے، سیئاتی اس کی برائیاں، ویعظم اور زیادہ دیتا ہے، لہو اس کو اجر۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں، اور جو حاملہ عورتیں ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں اور تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو تم ان کی عدت 3 مہینے شمار کرو۔ دوسری بات، ایسی عورتیں جنہیں ماہواری ابھی آئی ہی نہیں تو ان کی عدت بھی یہی 3 مہینے ہیں۔ تیسری بات، جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے
کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔ چوتھی بات، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ پانچویں بات، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے۔ چھٹویں بات، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ساتویں بات، اسے بے شمار ثواب عطا کرے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ان عورتوں کی میعاد عدت بیان کی گئی جنہیں حیض آتا ہو۔ اگر عورتیں ایسی ہوں کہ جنہیں حیض ہی نہیں آتا ہو، یا وہ بوڑھی ہو جانے کی وجہ سے یا پھر نابالغ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورتوں کی عدت کی مدت کیا ہوگی؟ یا ایسی عورت جو حمل سے رہنے کی وجہ سے جسے حیض نہ آتا ہو تو اس کی کیا عدت ہوگی؟ ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایسی عورتیں جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جن کا حیض بند ہو گیا ہو، تو ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے۔ اگر یہ 3 مہینے گزر جائیں تو اب وہ تمہارے نکاح سے نکل گئیں۔ ایسے ہی وہ لڑکیاں جنہیں کم عمری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو ان کی بھی میعاد عدت یہی 3 مہینے ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ وہ حمل سے ہو، تو اب اس حاملہ عورت کی عدت 3 حیض یا 3 مہینے نہیں بلکہ اس حمل کا جننا ہے، یعنی ڈیلیوری ہو جانا ہے، کہ جیسے ہی وہ بچہ جنے گی ویسے ہی وہ اپنی طلاق کی عدت سے فارغ ہو جائے گی، خواہ وہ وضع حمل طلاق دینے کے فوراً بعد ہوا ہو یا پھر 9 مہینے بعد۔ یہی وضع حمل کی عدت اس عورت کے لیے بھی ہے جس کا شوہر وفات پا چکا ہو۔ مروی ہے کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت سعد بن خولہ کا انتقال اس وقت ہوا جب کہ حمل سے تھیں، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے چند دن بعد ہی انہوں نے بچے کو جنا، تو جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نکاح کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے کہ وہ طلاق دینے میں اور اسی طرح عورت خلا لینے میں اللہ سے ڈرتے رہے کہ نباہ کے مشکل ہونے کی صورت میں ہی یہ قدم اٹھائے ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے راستے، خواہ وہ دوسرا نکاح کرنا ہو یا دیگر امور، وہ سارے آسان فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی بغیر کسی وجہ طلاق دے یا خلا لے، تب اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوگی اور اسے اگلی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کی وضاحت فرمائی، انسان پر ہے کہ وہ کون سا راستہ اپناتا ہے۔ اس آیت کے نزول سے متعلق ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں طلاق شدہ عورتوں کی مدت 3 حیض بیان کی گئی، تو ان عورتوں کا معاملہ مشکل ہو گیا جنہیں حیض نہیں آتا یا وہ حاملہ تھیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کو دور فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد ان مسائل کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں جو اس نے تم تک پہنچائی ہیں، لہٰذا ان احکامات کی پیروی کرو، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عقاب کے بارے میں سوچ لو کہ اگر میرا فیصلہ یا قدم غلط ہوگا تو مجھے اس غلط فیصلے اور عمل پر کیا سزا ملے گی۔ اگر تم نے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ان احکامات پر عمل کیا تو یقین اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو بھی معاف فرما دے گا اور بڑے اجر سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔